میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھ لے کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا 2018 کو، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کا. کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں، اس کی تربیت بھی کروں، اس کو ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے. یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول، جو تیل ہے، جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ، ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے، جو ہم باہر سے خریدتے ہیں، وہ تیل، پیٹرولیم پروڈکٹس. تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں. جب ہماری باری آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت، یہ جو کرونا سے کہ جب کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئے ہیں، تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ $103 سے تیل گیا $115، $20 تک بھی پہنچا. تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، امپورٹس بڑھتی ہیں، ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو سے پریشر پڑتا ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں 2021 میں پاکستان کے جو GDP دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا. 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں، یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی GDP گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں. یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکا کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران، جب ایوب خان کا دور تھا. صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو. یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6.8 پہ ہماری اکانومی گرو کی. اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا، جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا. ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی منفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ. ایران کا دیکھیں، جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے. تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان میں 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا. اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا. ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا. $31 ارب کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی، جو ریکارڈ تھا. نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی. ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں $32 ارب پہ. ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم جو GDP چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ وہ 4% تھا. نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھی. ہماری گندم
27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا جو ریکارڈ تھا. ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی وہ ریکارڈ تھی. اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا جو کہ ریکارڈ تھا. جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی, اب یہ سمجھ ہے انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے, اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے. یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا, انہوں نے جو سیٹ اپ کیے, اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے, جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی, اور انہوں نے اتنی زیادہ بنا دی ہے, کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی, ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا. ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی, پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے. تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی. تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے, ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں, بلین یونٹس میں, مطلب ارب یونٹ, 116 ارب یونٹس میں. انہوں نے کوئی اپنی اس دور میں ڈیم نہیں بنائی. ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی. یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا. ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو دنیا ایکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے, جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے. ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی ایکنالج ہوا. وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی انہوں نے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے, جو ہمارا اساس پروگرام تھا. اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی, یہ انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا. یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ. اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے. میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب, اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا. یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں, یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہیں. اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں, یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے. تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار, یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی. 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا. جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے. انڈسٹری بڑھتی ہے, روزگار ملتا ہے, آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے, ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا 27% پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی, اس میں اضافہ ہوا. اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے, ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے,
تو وہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے, امپورٹ, وہ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ اگر آج فیصلہ کریں, فائدہ کریں کسانوں کا, تو آج اگر اس کو انسینٹوز دیں گے, وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی. لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتا کام ہے. ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی. فیصلہ آباد کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل کی, ان ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے. تو اور بے روزگاری تھی. ہمارے جو یہ مارچ کی اب میں بات کر رہا ہوں, ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصلہ آباد میں, باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو منگوانا پڑتا تھا. ریکارڈ ہماری جو یہ 27.7 پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی, جو آج 0.4% پہ پہنچ چکی ہے. ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے. یہ اکتوبر کی فگرز ہے. سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی, عمران خان نے مہنگائی کر دی, قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں, بول نہیں رہے, وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے, اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے, کتنی تکلیف ہے, چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی, تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں, میں کمپٹیشن دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ, کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز, اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی, کورونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہ لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسمانوں پہ ہے, آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے, 224 پہ ایک ہے, 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں, جب ڈالر نیچے, جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے اسمانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس 0 بڑھی ہیں. 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس ہی بڑھیں گی, مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے.
जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी वो मुल्क कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। चाइना जो आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स आज उनकी पता नहीं 2000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी आज एक्सपोर्ट जब हमें मिला था पाकिस्तान से 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, और हमें फख्र है कि हम उसको ले गए 33 अरब डॉलर पे, क्योंकि वो भी बड़ा जोर लगा के, क्योंकि कोरोना था, कोरोना की वजह से दुनिया बंद हुई थी। 2 साल तो चाइना बंद रहा है, तो उसके बावजूद हम 33 अरब डॉलर, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कभी किसी ने जोर लगाया नहीं है।